رمضان 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 يا حبيب الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 2016 میں ایک ڈاکٹر جاپنیز سائنٹسٹ یوشی نوری اوسومی ان کو نوبیل پرائز دیا گیا۔ یہ انعام ان خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے جو انسانیت کے لیے کوئی بہت بڑا کام کریں۔ ان ڈاکٹر نے ایک ریسرچ پیش کی جس کی بنیاد پر ان کو نوبیل پرائز کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس ریسرچ سے پہلے آپ کو انتہائی اہم معلومات دیتا چلوں کہ اس دنیا میں مسلمانوں کے اندر کینسر کی شرح سب سے کم ہے۔ اس دنیا میں کینسر بہت سے لوگوں کو ہے لیکن مسلمانوں میں یہ شرح بہت کم ہے۔ اب جاپنیز ڈاکٹر کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ہمارا جسم کسی مشقت سے سٹارویشن سے گزرتا ہے، جیسے 12 سے 16 گھنٹے کا روزہ، تو اس سے ہمارے جسم میں آٹوفیجی کا نظام تیز ہو جاتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے انسان کے اندر ایسے انزائم خارج ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں موجود فوٹوجنز یعنی نقصان پہنچانے والے خلیات کو، ان عناصر کو ختم کر دیتے ہیں۔ نئی آنے والی ریسرچز میں آٹوفیجی پروسیس کو کینسر، انفیکشن اور دوسری دماغ کی مختلف بیماریوں میں ایک انتہائی اہم اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ اب امریکہ کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ انہوں نے ایک ریسرچ شائع کی جس میں انہوں نے بتایا کہ لگاتار 20 دن یا اس سے زیادہ کا روزہ رکھنے سے انسان کے اندر دل کی مہلک بیماریوں سے نجات میں مدد ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصوم، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ آپ پوری دنیا کا نقشہ کھینچیں، کسی ملک میں 12 گھنٹے، کسی ملک میں 13 گھنٹے، کسی ملک میں 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، ہمارے ملکوں میں 16 گھنٹے اور 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے گرمیوں میں۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے اوپر کس قدر مہربان ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں جہاں ہمارے لیے بے حساب ثواب کا بھی وعدہ کیا، وہاں ہماری جسم کی ان مہلک بیماریوں سے نجات کا بھی ذریعہ بنا دیا۔ اسلام میں عبادت وہی قابل قبول اور پر اثر ہے جو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اب اسلام میں نیت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہمیں روزے کی بھی نیت ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی کام کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب عربی زبان میں نیت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کھجور کی گٹلی اس کو نواح کہتے ہیں۔ اب یہ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں الارم لگا کر سوتا ہوں، یہ میری نیت ہے۔ میں رات کو کسی کو یہ کہہ کر سوتا ہوں کہ مجھے سحری کے لیے بیدار کر دینا، یہ میری نیت ہے۔ میں رات کو یہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ میں صبح اٹھ کر سحری کروں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، تو یقیناً یہ سارے میرے کلمات، یہ سارا میرے ارادے، یہ سارے کے سارے نیت ہی ہیں۔ نیت کے جو الفاظ ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، میں رمضان المبارک میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب غور فرمائیں، اگر میں آج صبح اٹھا ہوں سحری کے لیے اور میں یہ دعا پڑھوں تو یہ نیت آج کی نہیں کل کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کرام، کسی سے بھی روزے کی نیت الفاظ سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام بڑا خوبصورت اور آسان دین ہے۔ روزے کی نیت کریں، ضرور کریں، لیکن ارادے کے ساتھ کریں اور رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں وہ یقیناً ہماری بھلائی کے لیے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے ہر حکم کی اطاعت اور بندگی ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔